بلاج حسن آج ہی لندن سے پاکستان واپس آیا تھا۔ پورا گھر اس کے استقبال میں لگا ہوا تھا۔ بزرگوں سے دعائیں لیتے اور سب سے بات کرتے ہوئے اس کی نظر جس کی تلاش میں تھی وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بلاج کے دل میں اسی کا خیال بسا ہوا تھا، ایک بے چینی جو اسے زہرا کے کمرے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ گھر کے بڑے بزرگوں سے اجازت لے کر وہ زہرا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ آج وہ زہرا کو سرپرائز دے گا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظریں سامنے سکڑی سہمتی ہوئی زہرا پر پڑیں۔ بلاج کو لگا تھا کہ اس کی واپسی پر سب سے زیادہ خوش زہرا ہی ہوگی، لیکن اسے دیکھنے کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں محسوس ہوا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں میں خوف اور بدن میں ہلکی کپکپاہٹ لیے ہوئے۔ بلاج کے ماتھے پر شکنیں آئیں، مگر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھا۔ زہرا، بلاج نے پراثر آواز میں پکارا تو زہرا نے چونک کر اوپر دیکھا، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ بلاج آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے مجھے ویلکم نہیں کیا؟ ارے میں تمہارا شوہر ہوں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہی ہوگی، لیکن تمہارا چہرہ تو بالکل اتر گیا ہے۔ اس نے زہرا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لاؤ اپنا ہاتھ دو، میں تمہیں یہ بریسلیٹ پہناؤں۔ زہرا نے کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا تو بلاج نے نرمی سے اس کی کلائی پر بریسلیٹ پہنانا شروع کیا۔ کم آن زہرا، مجھ سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، تمہیں اب مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جادو تھا، لہجے میں نرمی، مگر الفاظ کے پیچھے چھپی طاقت نمایاں تھی۔ ابھی تو یہ نیکلس بھی باقی ہے، اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا اور زہرا کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زہرا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ جیسے ہی بلاج کا ہاتھ اس کی گردن کے قریب پہنچا وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بلاج؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بلاج کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا، آنکھوں میں غصے کی لپک آ گئی۔ بیٹھو، اس نے کڑکدار آواز میں کہا اور زہرا گھبرا کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ بلاج نے نیکلس اس کی گردن میں پہنا دیا اور لمحہ بھر کے لیے زہرا کی شفاف گردن کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہک سا گیا تھا، اس کی سانسوں میں شدت آ گئی۔ وہ زہرا کے قریب ہوتے ہوئے اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا اور اس کا ہاتھ زہرا کے کندھے تک پہنچا۔ اس نے زہرا کو نرمی سے بیڈ پر لٹانا چاہا تو زہرا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے بلاج کے کندھے پر دے مارا۔ بلاج غصے سے دھاڑتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی نمایاں ہو گئی۔ زہرا، تم نے یہ کیا کیا؟ وہ دھاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ تم مجھے مارو گی؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ تمہیں کوئی حق نہیں کہ میرے ساتھ یوں پیش آؤ۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم بلاج حسن کے ساتھ قربت سے انکار کر رہی ہو۔ وہ وقت یاد ہے تمہیں جب گھر والے میری منتیں کر رہے تھے کہ زہرا سے نکاح کر لو، اور اب تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ تم پاکستانی لڑکیوں کے یہ ڈرامے ان لڑکوں کو اچھے لگتے ہوں گے کہ تمہیں شرماتا ہوا دیکھ کر خوش ہوں۔ مجھے تو بے باک حسن پسند ہے، ایسی لڑکیاں جو خود بھی کھل کر محبت کرنے والی ہوں، جیسے لندن میں ہوتی ہیں۔ بلاج کی اسی بات پر زہرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی سے بلاج کو دیکھنے لگی۔ بلاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کہا، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شوہر کا حق کیا ہوتا ہے۔ زہرا نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، دور رہو مجھ سے بلاج، میں نے کہا دور رہو، تمہارا یہ رویہ مجھے خوف زدہ کر رہا ہے۔ بلاج چند لمحے کے لیے رکا، اس کے اندر کی شدت اور غصہ ٹکرا رہا تھا، مگر زہرا کی چیخیں اسے رکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ پھر بلاج نے ایک گہری سانس لی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر غصے سے زہرا کی طرف بڑھا۔ زہرا کی چیخوں کی آواز پورے گھر میں سنائی دے چکی تھی۔ کمرے کے باہر زہرا کی ماں بے چینی سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ زہرا، میری بچی، کیا ہوا؟ دروازہ کھولو۔ ان کی آواز میں لرزش تھی، دل میں خوف کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ہی بلاج کی ماں اور دادی بھی تھیں۔ سب عورتیں دم سادے کھڑی تھیں۔ دروازے کے پیچھے دل دہلا دینے والی چیخوں نے ان کے وجود کو جھکڑ رکھا تھا۔ بلاج حسن، جو لمحہ بھر پہلے اپنی شدت میں بہک چکا تھا، دروازے پر بڑھتے شور اور عورتوں کی موجودگی نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ وہ چند لمحے رکا، اپنے جذبات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور پھر دھیرے سے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، زہرا لرزتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان تھا، بدن کانپ رہا تھا اور ہونٹ خشک تھے۔ یہ کیا تماشا ہے بلاج؟ بلاج کی ماں نے زہرا کی بگڑی حالت کو دیکھ کر سخت لہجے میں سوال کیا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا امتزاج تھا۔ بلاج نے ڈٹھائی سے بھری ہوئی آواز میں کہا، میں تو بس اسے نیکلس پہنا رہا تھا اور اس نے اتنا بڑا ڈرامہ شروع کر دیا۔ تائی امی نے ایک زہر خون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لڑکیاں آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا واویلا مچاتی ہیں۔
زہرا نے فوراً اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ہچکیوں کے درمیان بولی، نہیں امی، وہ صرف نیکلس نہیں پہنا رہا تھا بلکہ اپنی حدوں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھابھی؟ یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ زہرا کی ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور بالاچ نے اس کے ساتھ اس طرح زبردستی کرنا شروع کر دی۔ کیا یہ مناسب ہے؟ بھلے ہی وہ لندن سے واپس آئے لیکن وہ یہیں پر پلا بڑھا ہے، اسے ہماری روایات اور حدود کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ یہ گھر کوئی مغربی فلم کا سیٹ نہیں جہاں ہر چیز کو اپنی مرضی سے چلایا جا سکتا ہے۔ یہاں ہر رشتے کی عزت اور حد ہوتی ہے اور ان حدوں کو پار کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں۔ میں زہرا کی ماں ہوں اور مجھے اپنی بیٹی کے حق کی حفاظت کرنا آتا ہے، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، مگر ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی۔ اگر بالاچ کو واقعی اس رشتے کی قدر کرنی ہے تو اسے صبر کرنا سیکھنا ہوگا۔ یہ زبردستی نہیں بلکہ عزت اور محبت سے بنا ہوا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہی نادیہ نے زہرا کو گلے لگایا اور اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زہرا کی بات نے سب کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ بالاج جو اب تک خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، یکدم طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، ہاں تو بڑی بات کون سی ہو گئی؟ تم میری بیوی ہو، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اگر اپنی بیوی کو چھونا چاہا تو کون سا جرم کیا؟ دادی آگے بڑھیں اور معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بس بھئی رہنے دو، جوان خون ہے، بہک گیا ہوگا۔ دادی نے نرمی سے زہرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، تمہارے دادا بھی تو میرے پیچھے اتنے ہی پاگل تھے، پوچھو مت۔ ان کا بس چلتا تو دن رات دنیا جہان چھوڑ کر بس میرے پاس ہی بیٹھے رہتے، میں تو انہیں پاگل کہہ کر ہی بلاتی تھی، بس کبھی پاگل خانے نہیں بھیجا۔ تمام عورتیں دادی کی بات سن کر مسکرانے لگیں، مگر زہرا کے چہرے پر اب بھی خوف کی پرچھائیاں باقی تھیں۔ دادی نے مزید کہا، ایسا کرو ان دونوں کی اگلے ہفتے ہی رخصتی کروا دو، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر بالاچ نے فوراً ان کی بات کاٹ دی، نہیں، اگلے ہفتے نہیں، کل ہی رخصتی ہوگی۔ بالاچ کی یہ بات سن کر زہرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کل؟ رخصتی کل؟ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی ماں کو مضبوطی سے تھام لیا، آنکھوں میں شدید خوف اور التجا تھی۔ امی، میں کل رخصت نہیں ہونا چاہتی، مجھے ابھی اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے، پلیز آپ دادی کو سمجھائیے۔ بالاج اپنی جگہ پر کھڑا ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے آنے والے کل کی تیاری میں مصروف تھا، جبکہ زہرا کی دنیا لمحہ بلمحہ اس کے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ بالاج حسن اس گھر کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، اس کی ہر بات حکم کی طرح سمجھی جاتی تھی اور اس کے فیصلے کو ٹالنے کی جرت شاید کسی میں نہیں تھی۔ اس کی کل رخصتی کی ضد نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ بالاج کی خواہش کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ خاندان کی عزت اور وقار کے نام پر سب کو خاموشی اختیار کرنا پڑی، یہاں تک کہ زہرا کے بابا جو ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ کہتے ہوئے اجازت دے دی تھی۔ بالاج نے فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی گھر میں گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شادی کا ماحول خوشیوں کا رنگ لیے ہوئے تھا، مگر زہرا کے دل میں بس خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، باورچی دیگیں چڑھائے کھڑے تھے، پھولوں کی لڑیاں دروازوں پر سجائی جا رہی تھیں اور ہر چہرہ مسکراہٹ کے ساتھ اس رخصتی کے لیے تیار نظر آ رہا تھا، مگر زہرا کا دل ان سب خوشیوں سے بالکل خالی تھا۔ کمرے میں زہرا کو دلہن کے لباس میں سجایا جا رہا تھا۔ خاندان کی عورتیں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری بچی، بالاج تو تجھ پر فدا ہو جائے گا۔ مگر زہرا کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے وہ سب کچھ سن تو رہی ہو مگر سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ اس کا دل بھاری تھا، ذہن میں کل رات کا منظر بار بار گردش کر رہا تھا، ہاتھ سرد تھے اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ وہ سرخ جوڑے میں سجی دھجی بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی نمی سب کچھ عیاں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے وجود سے الجھ رہی ہو۔ مہندی سے سجے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے تھے اور وہ اپنی قسمت پر سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے کی چوب ہلکی سی کھلی اور فریال کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ زہرا کی سب سے قریبی دوست تھی، جس نے ہمیشہ اس کے ہر راز اور ہر دکھ میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ فریال زہرا کے قریب آئی اور اس کے سامنے بیٹھ کر مسکرائی، مگر زہرا کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ زہرا، یہ کیا؟ تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ فریال نے پریشان ہو کر اس کے ہاتھ تھامے۔ آج تمہاری رخصتی کا دن ہے، تمہیں تو خوشی سے چمکنا چاہیے تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 5 سال پہلے جب تمہارا بالاج کے ساتھ نکاح ہوا تھا، تم کتنی خوش تھیں، تمہاری آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، اور تب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ بالاج تمہارے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ ان 5 سالوں میں تم نے ہر دن اس رخصتی کے انتظار میں گزارا، اور آج جب وہ دن آ گیا تو تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ زہرا نے ایک لمحے کے لیے فریال کی آنکھوں میں دیکھا، پھر گہری سانس لے کر نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ فریال نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا،
زہرا کیا بات ہے؟ کیا تم واقعی خوش نہیں؟ کیا بلاج نے کچھ کہا ہے؟ زہرا پریشانی سے بولی، بس پتہ نہیں کیوں میرا دل اس رخصتی کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بھاڑ میں گیا تمہارا دل، کچھ وقت پہلے تک تو یہ دل بلاج کے ساتھ کے لیے تڑپتا تھا اور آج اس کے ساتھ ملنے کو نہیں مانتا۔ تم اپنا موڈ اچھا کرو اور اس چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ سجا لو، فریال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ 5 سال پہلے جب بی بی جان نے سب گھر والوں کو کہا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بلاج اور زہرا کی منگنی اب کر دی جائے، جو رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا اب اسے باقاعدہ رسم سے مضبوط کیا جائے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بلاج کی ماں صبا حارث نے قدرے حیرت سے کہا، بی جان اتنی جلدی کیا ہے؟ زہرا بھی 15 سال کی بچی ہے، ابھی اس کی پڑھائی کا وقت ہے اور بلاج بھی تو صرف 20 سال کا ہے، وقت آنے پر آرام سے یہ رسم کر لیں گے۔ بی بی جان نے ایک تیز نظر صبا پر ڈالی اور اپنا فیصلہ دہرایا، جو میں کہہ رہی ہوں وہی ہوگا، منگنی کی رسم ہوگی۔ زہرا بچی نہیں ہے، بیٹیوں کو اتنی عمر میں سمجھداری آ جاتی ہے، اور بلاج بھی اب بڑا ہو چکا ہے، اسے بھی اپنے رشتے کا احساس دلانا ضروری ہے، یہ فیصلہ حتمی ہے۔ زہرا کی ماں نادیہ جمشید نے جلدی سے آگے بڑھ کر بی بی جان کی بات کی تائید کی، جی امی جان ہمیں بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں، یہ رشتہ تو بچپن سے طے ہے، رسم کر لینے میں کوئی حرج نہیں، کم سے کم دل میں یہ سکون ہوگا کہ زہرا کا رشتہ ہمارے اپنے گھر میں پکا ہو گیا ہے۔ بلاج خاموشی سے صوفے پر بیٹھا یہ سب کچھ سن رہا تھا، وہ ہمیشہ دادی کے فیصلوں کو سر جھکا کر ماننے کا عادی تھا، مگر آج کی بات نے اسے تھوڑا الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس نے ہلکے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کیا واقعی اب وقت آ گیا ہے، مگر صبا نے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اگلے دن منگنی کی رسم کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ زہرا کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، وہ صرف 15 سال کی تھی، مگر اسے ہمیشہ یہ سکھایا گیا تھا کہ بلاج ہی اس کا شہزادہ ہے، اور ایک دن وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے نئی دنیا کی طرف لے جائے گا۔ زہرا کو یہ خبر ملی تو وہ فریال کو لے کر اپنے کمرے میں دوڑتی چلی آئی اور خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، فریال تمہیں پتہ ہے کل میری اور بلاج کی منگنی ہو رہی ہے، میرا خواب پورا ہو رہا ہے، وہ ہمیشہ سے میرے دل کے قریب رہا ہے، اب یہ رشتہ حقیقت بن جائے گا۔ فریال نے مسکرا کر اسے گلے لگایا، زہرا تم واقعی بہت خوش قسمت ہو، بلاج بھائی تو ہر لڑکی کا خواب ہیں، وہ تمہیں بہت محبت دیں گے، لیکن بدلے میں تمہیں بھی ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ منگنی کے دن زہرا کو گلابی لہنگے میں دلہن کی طرح سجایا گیا، وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ آئینے میں اپنے آپ کو بار بار دیکھتی اور مسکراتی۔ جیسے ہی رسم کا وقت آیا، نادیہ نے زہرا کا ہاتھ تھام کر اسے ہال میں چلنے کا کہا۔ زہرا نے جھجکتے ہوئے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، امی کیا بلاج واقعی خوش ہیں اس منگنی سے؟ نادیہ نے محبت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا وہ تمہیں دل سے قبول کر چکا ہے، تم دیکھنا یہ رشتہ تمہیں ہمیشہ خوشیوں سے بھر دے گا، تم بلاج کی زندگی میں روشنی بن کر آؤ گی۔ منگنی کی رسم سادگی سے ادا کی گئی۔ بلاج نے زہرا کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنائی تو زہرا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، اور اس لمحے اسے لگا کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ بلاج نے انگوٹھی پہناتے وقت زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، زہرا ہمیشہ میرے ساتھ رہنا جیسے آج ہو۔ زہرا کا دل جھوم اٹھا، اس لمحے وہ بلاج کی آنکھوں میں اپنا مستقبل دیکھ رہی تھی، اور وہ مستقبل اسے کسی حسین خواب جیسا لگ رہا تھا۔ منگنی کے چند دن بعد صبا حارث اور حارث حسن نے فیصلہ کیا کہ بلاج کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا جائے۔ انہوں نے بلاج کا کنگز کالج لندن میں داخلہ کروانے کا انتظام کر لیا تھا۔ اس خبر کا اعلان جب ڈرائنگ روم میں کیا گیا تو جیسے زہرا کے کانوں میں یہ بات پڑی، اس کی دنیا جیسے تھم گئی۔ وہ بھی اپنی منگنی کی خوشیوں میں کھوئی ہوئی تھی، بلاج کے ساتھ خوبصورت دن گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر یہ اچانک جدائی کا فیصلہ اس کے دل پر بجلی بن کر گزرا۔ زہرا اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی تھی، دل کی دھڑکن بوجھل ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے کرتے آخرکار اپنی ماں کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر سسکنے لگی، امی بلاج اتنی دور کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ اب ہم ساتھ وقت گزاریں گے، وہ میرے ساتھ رہیں گے، ہم بہت سی باتیں کریں گے، بہت سے خواب دیکھیں گے، مگر وہ اچانک مجھے چھوڑ کر اتنی دور جا رہے ہیں، کیا وہ اب مجھے بھول جائیں گے؟ نادیہ جمشید نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے بولی، بیٹا زندگی میں بعض فیصلے مشکل ہوتے ہیں، لیکن یہ سب تمہاری اور بلاج کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ بلاج وہاں جا کر پڑھائی مکمل کرے گا اور اپنے خوابوں کو پورا کرے گا، تم دیکھنا وہ جب واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ مضبوط اور کامیاب ہوگا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے زہرا، تمہیں اس پر اعتماد کرنا ہوگا۔ تم دونوں کے درمیان فاصلہ وقتی ہے، مگر یہ فاصلہ تمہارے رشتے کو مزید مضبوط بنائے گا۔ نادیہ گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر شام کو جب سب بیٹھے تو نادیہ نے نہایت سنجیدگی سے بی بی جان سے کہا، امی جان میرا خیال ہے کہ بلاج کے جانے سے پہلے
ان دونوں کا نکاح کر دینا بہتر ہوگا۔ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، یوں زہرا کو سکون رہے گا کہ ان کا رشتہ مضبوط ہے، اور بالاج بھی وہاں جا کر اپنے فرض کو یاد رکھے گا۔ صبا حارث نے یہ بات سنتے ہی حیرت اور ناراضگی سے کہا، نادیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی منگنی کو چند دن ہوئے ہیں اور نکاح کی اتنی جلدی کیا ہے؟ بالاج پڑھنے جا رہا ہے، یہ وقت اس کے کیریئر بنانے کا ہے، نہ کہ شادی کے بندھن میں بندھنے کا۔ مگر بی بی جان نے صبا کی بات کاٹ دی۔ صبا، یہ نکاح ہوگا اور جلد ہوگا۔ میں بالاج کو یوں اکیلا باہر نہیں بھیج سکتی، جوان خون ہے، اور پردیس میں رہ کر کوئی نہیں جانتا انسان کیسے بدل جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں۔ نکاح کا رشتہ ایک مضبوط بندھن ہے جو بالاج کو اپنی ذمہ داریوں کی یاد دلاتا رہے گا۔ صبا نے کچھ کہنا چاہا، مگر بی بی جان کے اٹل لہجے نے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ بی بی جان کا فیصلہ کبھی واپس نہیں لیا جاتا۔ بالاج کی ماں بے بسی ہو کر خاموش ہو گئیں، مگر دل میں کئی خدشات اور سوالات لیے بیٹھی تھیں۔ اگلے دن نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نادیہ نے زہرا کو گلے لگا کر کہا، بیٹا دیکھو، تمہاری خواہش پوری ہو گئی، اب تم نکاح کے مقدس رشتے میں بننے جا رہی ہو۔ یہ رشتہ تمہارے خوابوں کو اور مضبوط بنائے گا۔ زہرا کی آنکھوں میں خوشی اور سکون کی جھلک تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ابھی بھی یہ خوف چھپا ہوا تھا کہ بالاج کے دل میں اس نکاح کے بارے میں کیا احساسات ہوں گے۔ نکاح کی تاریخ طے ہوتے ہی سب گھر والے خوشی کی گہما گہمی میں مصروف ہو گئے، لیکن نکاح سے صرف ایک دن پہلے بالاج نے اچانک یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ وہ ابھی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے۔ دادی جان، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ابھی نکاح کا فیصلہ بہت جلدی کا لگتا ہے۔ میں صرف پڑھائی کے لیے لندن جا رہا ہوں، وہاں جا کر اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتا ہوں، نکاح کی ذمہ داری ابھی نہیں اٹھا سکتا۔ زہرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ نادیہ کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ بی بی جان نے گہری سانس لی اور سختی سے بولی، بالاج، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جب دل چاہے ہاں کہہ دو اور جب دل چاہے نہ۔ یہ نکاح تمہاری اور زہرا کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ نادیہ نے موقع غنیمت جانا اور آہستگی سے آگے بڑھ کر بالاج کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں اس رشتے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نکاح صرف ایک بندھن ہے جو تمہیں ایک ذمہ داری کا احساس دلائے گا۔ تم اور زہرا ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہو اور یہ نکاح تم دونوں کے تعلق کو مضبوط کرے گا۔ تمہیں ہم سب پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہم تمہارے بھلے کے لیے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صبا نے بھی بالاج کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھایا، بالاج، یہ نکاح تمہارے لیے زنجیر نہیں بلکہ تحفظ ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو، یہ رشتہ تمہیں کبھی بوجھ نہیں لگے گا۔ بالاج نے کچھ دیر سوچا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں تو میں یہ نکاح کر لیتا ہوں۔ نکاح کی تقریب سادگی کے ساتھ انجام دی گئی۔ زہرا یہ نکاح قبول کرتے ہوئے دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی، اور بالاج کی ہلکی سی قبولیت نے اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑا دی۔ لیکن یہ نکاح جذبات سے زیادہ ایک مادہ لگ رہا تھا۔ زہرا کو بالاج کے چہرے کی سنجیدگی نے بے چین کر دیا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، گھر مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زہرا کے دل میں بے چینی تھی، وہ سوچوں کے بھنور میں تھی اور بار بار بالاج کے رویے پر غور کر رہی تھی۔ آخر کار ہمت کر کے وہ اپنے کمرے سے نکلی اور دبے قدموں بالاج کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ نیم بند تھا۔ زہرا نے اندر جھانکا تو بالاج گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، لیکن وہ سکون زہرا کے دل کی بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ زہرا نے آہستہ سے قدم اندر رکھے اور چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہم کبھی وہ خوبصورت زندگی گزار پائیں گے جس کا میں نے خواب دیکھا ہے؟ زہرا نے بے ساختہ آگے بڑھ کر بالاج کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی قدم روک لیے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے پیچھے پلٹ گئی۔ جیسے ہی باہر نکلنے لگی، اچانک سامنے صبا حارث آ گئی۔ ان کے چہرے پر حیرت اور سختی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے زہرا کو گھورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، زہرا، رات کے اس وقت بالاج کے کمرے میں تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی نکاح ہوا ہے، تمہیں کوئی تمیز نہیں سکھائی گئی؟ لڑکیوں کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ زہرا کا رنگ فک ہو گیا، وہ گھبرا کر نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تائی امی، وہ میں بس۔ زہرا کی آواز کانپنے لگی۔ صبا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، کوئی بہانہ مت بناؤ، یہ بات میں تمہاری ماں کے ساتھ ضرور کروں گی۔ ابھی تم واپس اپنے کمرے میں جاؤ۔ زہرا نے شرمندگی سے سر جھکایا اور آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ اس کے دل پر ایک بوجھ تھا، جیسے کسی نے اس کی معصوم خواہشات کو کچل دیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ صبا کی نظروں میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوگا، اور بالاج کی زندگی میں اپنی اہمیت ثابت کرنا شاید اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ اس دن سورج کچھ اور ہی طرح سے ڈھل رہا تھا۔ زہرا کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے دل کے کسی کونے میں آخری لمحے تک امید تھی کہ بالاج رک جائے گا۔ لیکن ایئرپورٹ کے لیے روانگی کا وقت آ گیا تھا۔ بالاج نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور گھر والوں سے باری باری
گلے مل کر رخصت ہونے لگا۔ جب زہرا کی باری آئی تو اس نے نظریں جھکا لیں اور پلٹ کر چل دیا۔ زہرا کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دھندلا گیا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ بلاج مڑ کر اسے دیکھے، مگر بلاج نے مڑنے کی زحمت نہیں کی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہوا تو زہرا جیسے اپنے وجود کا ایک حصہ کھو چکی تھی۔ گزرنے والے دن زہرا کے لیے بے حد مشکل تھے۔ وہ اکثر اپنی دوست فریال سے دل کا حال کہتی، فریال، تمہیں پتہ ہے جب بلاج گیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ فاصلہ ہمارے دلوں کو اور قریب کر دے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس کی یادیں میری زندگی کا حصہ بن گئیں، مگر وہ یادیں اب بوجھ لگنے لگی ہیں۔ فریال نے زہرا کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی، زہرا، تم حد سے زیادہ حساس ہو۔ بلاج اپنی جگہ ٹھیک ہے، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور زہرا آہستہ آہستہ بچپن کی دہلیز سے جوانی میں قدم رکھ چکی تھی، لیکن ان 5 سالوں میں وہ خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی تلخیوں تک کا سفر طے کر چکی تھی۔ زہرا کی تائی، جو اب اس کی ساس بھی تھی، ہر لمحہ اسے اپنے رویے سے احساس دلاتی رہتی کہ وہ محض ایک ذمہ داری ہے۔ بلاج جب کبھی فون کرتا تو تائی جان اکثر خود ہی کال ریسیو کرتی اور زہرا کو بات کرنے نہ دیتی، وہ ابھی مصروف ہے، بعد میں بات کر لینا، یہ کہہ کر وہ ہمیشہ زہرا کو ٹال دیتی۔ زہرا دھیرے دھیرے بلاج سے دوری اور اس رشتے کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر خوف زدہ ہونے لگی تھی۔ وہ رشتہ جو کبھی اس کے خوابوں کی تعبیر تھا، اب اسے ایک قید محسوس ہونے لگا تھا۔ 5 سال بیت گئے اور آج وہ دن آ گیا تھا جس کا کبھی زہرا نے شدت سے انتظار کیا تھا۔ اس کی رخصتی کا دن، سجی ہوئی محفل، جگمگاتی روشنیاں اور خوشبو سے مہکتا ماحول، مگر زہرا کے دل میں خوشی کی ذرا بھی رمق نہ تھی۔ دل میں ایک خوف سا گھر کر چکا تھا، جیسے وہ کسی انجانے اندھیرے میں قدم رکھنے جا رہی ہو۔ زہرا نے آئینے میں خود کو دلہن کے روپ میں دیکھا، مگر آنکھوں میں خوابوں کی چمک کی بجائے آنسوؤں کی نمی تھی۔ فریال، وہ خواب کبھی کتنے حسین لگتے تھے اور آج وہی خواب مجھے ڈرا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ شاید میں نے بہت زیادہ امیدیں باندھ لی تھیں اور اب ان امیدوں کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ فریال نے سنجیدگی سے زہرا کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، زہرا، زندگی خوابوں اور حقیقت کے درمیان پل کا نام ہے، تمہیں اپنے دل کی سننی ہوگی، لیکن یاد رکھو تمہارا رشتہ تمہاری ہمت اور اعتماد سے مضبوط ہوگا۔ اگر تمہیں خوف ہے تو اس خوف پر قابو پاؤ۔ بلاج تمہارا ہے اور تمہیں اپنی جگہ اسے یاد دلانی ہوگی۔ زہرا نے آنکھوں کی نمی پونچھ کر ہمت باندھی، مگر دل اب بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر اس رشتے کو نبھانے کے لیے اسے اپنی ہمت سے بڑھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ چلو، دلہن کو نیچے لے چلو، وقت ہو گیا ہے۔ باہر سے کسی عورت کی آواز آئی اور فریال نے زہرا کو بازو سے تھام کر کھڑا کر دیا۔ زہرا نے بے بس نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جیسے التجا کر رہی ہو کہ اسے اس کمرے میں نہ لے جایا جائے، لیکن ماں کی آنکھوں میں بھی وہی بے بسی تھی۔ وہ زہرا کو دیکھ کر ہلکے سے بولی، بیٹا، اب یہی تمہاری قسمت ہے، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زہرا کو دلہن کے لباس میں نیچے لایا گیا۔ راستہ مختصر تھا۔ زہرا کو لگا جیسے یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں خوف اور وسوسوں کی ایک لہر اٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی، لوگ خوشی سے پھول نچھاور کر رہے تھے اور وہ دلہن بنی بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ جب اسے بلاج کے کمرے میں لایا گیا تو ہر چیز خوابوں جیسی لگ رہی تھی۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، بستر پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، کمرے میں خوشبوؤں کی ہلکی ہلکی مہک پھیلی تھی۔ زہرا کو بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ دلہن کا گھونگھٹ اس کے چہرے کو مکمل ڈھانپے ہوئے تھا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان بھرپا تھا۔ ہر لمحہ اس کے لیے بوجھل ہو رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کے باہر شور و گل کے درمیان بلاج کی انٹری ہوئی۔ وہ کالے رنگ کی شیروانی میں ملبوس مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اسے اپنی جیت پر فخر ہو۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ زہرا کی طرف بڑھا۔ زہرا نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے مٹھیوں میں بند کر لیے۔ اس کا دل خوف اور بے بسی کی شدت سے لرز رہا تھا۔ زہرا، بلاج نے دھیمی آواز میں پکارا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور زہرا کے گھونگھٹ کو ہلکا سا اوپر اٹھا دیا۔ آخر کار آج تم مکمل طور پر میری ہو۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لفظوں نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بلاج نے مسکراتے ہوئے زہرا کا ہاتھ تھاما۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب تمہیں میری زندگی کا حصہ بننا ہے اور میں تمہیں خوش رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا مگر اس میں چھپی شدت زہرا کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زہرا نے اپنی نظریں جھکا لیں، آنکھوں میں ایک نئی بے بسی کے ساتھ۔ وہ جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کمرے کی خاموشی اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ بلاج نے اس کا بھاری بھرگم دوپٹہ نکال کر ایک طرف رکھ دیا اور اس کے کان کا جھمکا اتارنے لگا۔
اس نے جیسے ہی زہرا کو چھوا، زہرا نے ایک دم اچانک سے کہا، بالاج تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ بالاج نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا زہرا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ابھی تو ہماری نئی زندگی کی شروعات ہونی ہے۔ زہرا نے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے ہلکی سی آہ بھری۔ بالاج یہ شرعی عذر ہے، میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی۔ میرے مہینے کے خاص ایام چل رہے ہیں، میں نے اسی لیے رخصتی سے بھی انکار کیا تھا، لیکن تم نے اتنی جلدی دکھائی کہ مجھے کسی کو یہ بات سمجھانے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب تمہیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ بالاج چند لمحے چپ کھڑا رہا، جیسے اس نئی حقیقت کو ہضم نہ کر سکا ہو، پھر مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ اوہو، کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، 5 سال اس ملن کا انتظار کیا ہے، یہ 3-4 دن اور کر لوں گا۔ اس نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری اور نرم لہجے میں کہا، اچھا یہ بتاؤ، میں تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ گرم سوپ یا کوئی اور چیز؟ سنا ہے ان دنوں میں لڑکیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تمہیں طاقتور چیزیں کھانی چاہیے، ہے نا؟ زہرا ہلکا سا مسکرا دی۔ نہیں، تم بس مجھے آرام کرنے دو، آج کے دن نے بہت تھکا دیا ہے، رسموں کی گہما گہمی میں جان نکل گئی ہے۔ بالاج نے فوراً احتیاط سے اس بازو کے سہارے تکیے پر لٹایا، جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو جسے ذرا سی سختی سے توڑنے کا ڈر ہو۔ ٹھیک ہے، آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں یہیں صوفے پر سو جاؤں گا، اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ بالاج نے اطمینان سے صوفے کی طرف قدم بڑھایا اور لیٹ گیا۔ زہرا نے آنکھیں موند لی تھیں، مگر دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ وہ بالاج کو فی الحال جھوٹ بول کر روکنے میں کامیاب تو ہو چکی تھی، لیکن دل ہی دل میں خوف سے کانپ رہی تھی کہ آگے یہ سلسلہ کب تک چلے گا، کل یا پھر 2 دن بعد میں کب تک اسے حقیقت سے دور رکھ سکوں گی۔ زہرا کے دل میں یہی سوال گونج رہے تھے۔ اس کے سامنے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کھڑی تھی، جس کا سامنا اسے جلد یا دیر کرنا تھا۔ پریشانی کی اس گہری سوچ میں وہ پوری رات جاگتی رہی، کبھی چھت کو دیکھتی، کبھی صوفے پر سوئے بالاج کی طرف، جو اتنی معصومیت سے نیند کی وادی میں کھویا ہوا تھا، جیسے آنے والے وقت کے طوفان سے بالکل بے خبر ہو۔ زہرا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنسو پونچھے اور خود کو تسلی دی کہ شاید صبح کے اجالے کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے، مگر دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب تھی۔ اسے فجر کی اذان سنائی دی تو اس نے نماز کے لیے اٹھنا چاہا، لیکن رات جو بات وہ بالاج کو کہہ چکی تھی، اگر اس نے نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کا جھوٹ بھی پکڑا جائے گا۔ پر وہ نماز کی پابندی کرتی تھی، کبھی ایک وقت بھی قضا نہیں کیا تھا، نماز کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ بالاج پر ایک نظر ڈالتی وہ چپکے سے واش روم میں وضو بنانے چلی گئی، لیکن دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد اس نے لائٹ آن نہیں کی، بلکہ 0 واٹ بلب کی مدھم روشنی میں ہی احتیاط سے نماز پڑھنے لگی۔ وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھی، ہر آیت کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی لب ہلائے ہی تھے کہ بالاج کی گہری اور حیرت بھری آواز نے جیسے کمرے کی فضا کو کاٹ دیا۔ زہرا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے خاص ایام چل رہے ہیں، پھر یہ نماز کیسے؟ زہرا کے ہاتھ وہیں رک گئے، دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے لرزتی آنکھوں سے پلٹ کر بالاج کی طرف دیکھا، جو پوری طرح جاگ چکا تھا اور سوالیہ نظروں سے اس کے جھوٹ کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ بھلے ہی میں لندن میں رہا ہوں، لیکن اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ ان دنوں میں لڑکیاں نماز نہیں پڑھتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ زہرا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ گھبراہٹ میں بول بھی نہ پائی، زبان جیسے حلق میں اٹک گئی ہو۔ بالاج، وہ میں… بالاج کی آنکھوں میں چمکنے والا غصہ اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ وہ طوفان کی طرح اس کے قریب آیا، بازو سے مضبوطی سے پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ تم نے مجھے روکنے کے لیے جھوٹ بولا تھا نا؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ شوہر اگر چاہے تو اپنا حق اس طرح بھی وصول کر سکتا ہے۔ زہرا تھر تھر کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں روتے ہوئے بولی، نہیں بالاج، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ زبردستی ہوگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ لیکن بالاج کے غصے نے اس کی التجاؤں کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے جھٹکے سے زہرا کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ یہ زبردستی نہیں زہرا، یہ میرا حق ہے، اور اسے حاصل کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ زہرا کی طرف جھکا ہی تھا کہ اچانک باہر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ بالاج، بالاج، جلدی آؤ۔ بالاج نے فوراً سر اٹھایا۔ زہرا بھی پریشانی سے ہڑبڑائی، دونوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ جیسے ہی باہر نکلے، سارا گھر بھاگتے ہوئے صبا کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ زہرا کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ تائی جان بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھیں، ان کا ہاتھ سینے پر تھا اور چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے، ان کی سانسیں رک رک کر آ رہی تھیں۔ بالاج فوراً ان کی طرف لپکا۔ امی، کیا ہوا آپ کو؟ زہرا نے ہڑبڑاہٹ میں پانی کا گلاس پکڑ کر بالاج کو دیا، لیکن تائی جان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، گھر کی عورتیں گھبرائی ہوئی تھیں۔ بالاج، جلدی سے گاڑی نکالو، زہرا نے چیختے ہوئے کہا۔
بلاج نے لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی کی چابی اٹھائی۔ زہرا، امی کو سہارا دو، ہم انہیں فوراً ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ زہرا نے تائی جان کا بازو تھاما اور وہ سب تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ راستے بھر بلاج کی ماں کی حالت نازک رہی۔ بلاج کبھی پیچھے مڑ کر ماں کو دیکھتا تو کبھی گاڑی کی رفتار بڑھا دیتا۔ امی، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، بس تھوڑا صبر کریے، ہم ہسپتال پہنچنے والے ہیں۔ بلاج کے لہجے میں خوف اور بے بسی واضح تھی۔ زہرا نے تائی جان کی نبض پر ہاتھ رکھا، دل ہی دل میں دعائیں پڑھنے لگی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے صبا کو فوری طور پر ایمرجنسی میں لے لیا۔ انتظار گاہ میں کھڑا بلاج بے چین ہو کر ٹہل رہا تھا اور زہرا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا خوف اتر آیا تھا۔ بلاج کی ماں کی حالت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ کی سفید روشنیاں آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ پورا ماحول سنجیدہ اور خوف میں لپٹا ہوا تھا۔ بلاج اپنی ماں کا ہاتھ تھامے بے حد پریشان کھڑا تھا۔ صبا کے چہرے پر درد کی شدت واضح تھی اور ہر لمحہ ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ نرس نے اسٹریچر کے ساتھ ان کو ایمرجنسی آپریشن تھیٹر کی طرف لے جاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ کو باہر رکنا ہوگا مسٹر بلاج، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی والدہ کو سنبھال سکیں۔ بلاج نے ایک نظر زہرا پر ڈالی، جو خود بھی ہکا بکا اور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ بلاج کے پیچھے کھڑی تھی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے کہ اچانک ایمرجنسی وارڈ کی نرس باہر نکلی اور تیزی سے ان کی طرف آئی۔ مسٹر بلاج، آپ کی والدہ کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور فوری طور پر آپریشن کرنا ضروری ہے۔ ان کو خون کی اشد ضرورت ہے۔ آپ میں سے جس کا بلڈ گروپ ان سے ملتا ہے وہ جلدی سے اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ بلاج فوراً کھڑا ہو گیا۔ میرا بلڈ گروپ ان سے ملتا ہے، میں خون دوں گا، آپ جلدی ٹیسٹ کریے۔ نرس نے کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے لیبارٹری کی سمت اشارہ کیا۔ یہ فارم بھریے اور لیبارٹری میں اپنے ٹیسٹ کروائیے، جلدی کریے، وقت بہت کم ہے۔ زہرا نے خوف زدہ نظروں سے بلاج کی طرف دیکھا، جو کاغذ تھامے نرس کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا چکا تھا۔ دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنے قدم من کے لگ رہے تھے، لیکن وہ اللہ سے مسلسل دعا کر رہی تھی کہ سب خیریت سے ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیبارٹری سے واپس آیا اور آپریشن تھیٹر کے سامنے دوبارہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ زہرا نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ بلاج، سب ٹھیک ہو جائے گا، تائی امی کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بلاج نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایک گہری سوچ تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بڑی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ زہرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پہلی بار اس کی خاموشی میں چھپی ہوئی بے بسی کو محسوس کیا۔ اسی لمحے زہرا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، میری ساس کی حفاظت کرنا، انہیں صحت عطا فرما، ان کے بیٹے بلاج کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بلاج نے زہرا کو دعا کرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک آئی۔ دل کی گہرائی سے وہ زہرا کے لیے ایک نئی محبت محسوس کرنے لگا۔ زہرا، وہ میری ماں کی اتنی فکر کرتی ہے، شاید میں اسے سمجھ ہی نہیں پایا۔ ابھی وہ ان خیالات میں تھا کہ نرس دوبارہ آئی۔ مسٹر بلاج، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اپنے کیبن میں بلایا ہے، براہ کرم آپ اکیلے اندر آئیے۔ زہرا فوراً ساتھ جانے کے لیے اٹھی۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ لیکن نرس نے نرم لہجے میں کہا، سوری میڈم، ڈاکٹر نے بلاج صاحب کو اکیلے بلایا ہے۔ زہرا کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی انتظار کرتی رہی۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ ایک قیامت بن کر اس کے دل پر گزر رہا تھا۔ چند منٹ بعد بلاج ڈاکٹر کے کیبن سے باہر آیا تو اس کی حالت دیکھ کر زہرا کے قدم جم گئے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، آنکھوں میں گہری اداسی اور خوف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا لمحے بھر میں اجڑ گئی ہو۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ قریب ہی رکھی بینچ پر گر سا گیا۔ بلاج، کیا ہوا؟ زہرا فوراً اس کی طرف لپکی اور اس کے کندھے تھام لیے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہوئیے، تائی امی کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن بلاج کی خاموشی مزید خوفناک تھی۔ وہ زہرا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ زہرا کا دل بیٹھنے لگا۔ بلاج، کچھ کہو، خدا کے لیے مجھے اس طرح مت ڈراؤ۔ زہرا کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس نے بلاج کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بلاج کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی کا رشتہ وہ مضبوط ہو چکا تھا جو کبھی لفظوں کے محتاج نہیں ہوتی۔ تائی امی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، بس آپ نے آرام کرنا ہے۔ آپریشن کے بعد صبا کی طبیعت سنبھل گئی تھی، لیکن بلاج بددستور خاموش تھا، جیسے اس کے ذہن میں طوفان اٹھ رہا ہو، مگر وہ اسے قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر صبا کو ان کے کمرے میں لٹایا گیا۔ سب نے سکون کا سانس لیا، مگر بلاج اب بھی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ رات کے اندھیرے میں کمرے کی ہلکی روشنی میں بلاج بیڈ کے کنارے بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ چہرے پر تھکن اور ذہنی کشمکش کے آثار واضح تھے۔ زہرا کچھ دیر تک دور سے اسے دیکھتی رہی،
پھر ہمت کر کے اس کے قریب آئی اور بیڈ پر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بلاج، زہرا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر بلاج نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بلاج، میں جانتی ہوں اس رات جو کچھ ہوا اس میں میری غلطی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ میں خود کو اس سب کے لیے تیار ہی نہیں کر پائی۔ زہرا کی آواز بھر آ گئی۔ میں بس اپنی اور آپ کی زندگی کی شروعات کسی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ دل کی خوشی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن انجانے میں شاید میں نے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا دی۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر بلاج بددستور خاموش رہا۔ وہ کسی گہری کشمکش کا شکار لگ رہا تھا۔ زہرا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بلاج، پلیز کچھ کہیے نا۔ زہرا کی آواز میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ بلاج نے اپنی نظریں زہرا کی طرف اٹھائیں، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ صرف ایک خالی پن تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن ہمت نہ کر پا رہا ہو۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ بلاج اور زہرا کے درمیان ایک خاموشی کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ زہرا بار بار کوشش کرتی کہ بلاج اس سے بات کرے، اس سے اپنے دل کی بات کہے، لیکن وہ ہر بار دور ہو جاتا۔ زہرا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بلاج کا رویہ اس کے ساتھ اتنا بدلا ہوا کیوں ہے۔ پھر ایک رات زہرا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ خاموشی ختم کرے گی۔ وہ آہستہ آہستہ بلاج کے قریب گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، گہری سوچ میں گم۔ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ بلاج، میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ رشتہ تبھی مکمل ہوگا جب ہم دل سے ایک دوسرے کو اپنائیں گے۔ میں آپ کا حق ادا کرنا چاہتی ہوں۔ زہرا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بلاج کے کندھے پر رکھا اور اس کے قریب ہو گئی۔ اس نے بلاج کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بلاج نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اپنے جذبات سے لڑ رہا ہو۔ زہرا نے مزید قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ میں آپ کو اپنا سب کچھ دینا چاہتی ہوں بلاج، پلیز مجھے اپنے قریب آنے دیجیے۔ لیکن بلاج نے اچانک زہرا کے ہاتھوں کو تھام کر آہستہ سے خود سے دور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ زہرا، نہیں۔ زہرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں بلاج، کیوں نہیں؟ بلاج نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا کر بولا، تم جانتی ہو اس دن ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ زہرا کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا کہا تھا؟ بلاج کی آواز بوجھل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ مجھے ایڈز ہے۔ یہ جملہ سن کر زہرا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایڈز؟ زہرا کے لب کانپنے لگے۔ بلاج نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہاں، شاید وہاں لندن میں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب اور کیسے یہ ہوا۔ اس دن ڈاکٹر نے مجھے یہ حقیقت بتائی۔ میں تمہیں اس مصیبت میں نہیں ڈال سکتا زہرا، اس لیے میں تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم میرے قریب مت آؤ، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بلاج کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں بلاج، آپ نے اکیلے اتنا بڑا دکھ جھیلا اور مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ زہرا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہم ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ آپ میرے شوہر ہیں اور یہ رشتہ ہر حال میں قائم رہے گا۔ بلاج کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے پہلی بار زہرا کی آنکھوں میں ایسا حوصلہ دیکھا تھا جو ہر خوف پر بھاری تھا۔ زہرا نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، ہم دونوں مل کر اس آزمائش کا سامنا کریں گے اور جیتیں گے بھی۔ بلاج نے بے اختیار زہرا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دونوں کے درمیان یہ لمحہ ایسا تھا جیسے محبت نے اپنی نئی سرحدیں عبور کر لی ہوں، اور اب یہ رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ زہرا کے حوصلے نے بلاج کو وقتی طور پر سکون دیا، لیکن دل کے اندر چھپا خوف اب بھی اس کے ذہن میں منڈلا رہا تھا۔ اگلے دن سے دونوں کی زندگی کسی حد تک معمول پر آ گئی، لیکن اس معمول کے پیچھے ایک گہری کشمکش اور خاموشی موجود تھی، جو بلاج کی آنکھوں میں اور زہرا کے دل میں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ زہرا ہر وقت بلاج کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتی، اس کی طبیعت کا خیال رکھتی اور اسے ہنسانے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ بلاج کے دل پر جو بوجھ ہے وہ ایک دن میں ہلکا نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر لمحہ بلاج کا سہارا بنے گی۔ چند دن بعد بلاج کی ماں کی صحت بہتر ہوئی تو گھر میں دوبارہ زندگی کی کچھ رونقیں لوٹ آئیں۔ اب تو بھائی بلاج اور زہرا کی شادی کو کافی دن ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو اب اس گھر میں ننھے منھے قدموں کی آہٹ سننی ہے۔ بس زہرا بیٹی جلدی سے کوئی خوشخبری سنا دو، ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ دادی کی بات سن کر زہرا ہلکی سی مسکرا دی، لیکن بلاج ہر بار یہ جملے سن کر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ کسی کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن زہرا ہر بار بلاج کی خاموشی کو گہرائی سے محسوس کرتی۔ رات کو جب زہرا نے بلاج کو تنہا بیٹھے دیکھا تو آہستہ سے اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بلاج، آپ کو ان باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں، سب کچھ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن بلاج نے نظر اٹھا کر زہرا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری الجھن تھی۔ زہرا، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ سب خوشیوں کی باتیں کرتے ہیں، مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، اور میں ان کی امیدوں پر کبھی پورا نہیں اتر سکتا۔ بلاج، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ زندگی ہے، اور زندگی میں
ہر چیز ہماری مرضی سے نہیں ہوتی، ہمیں صرف کوشش کرنی ہے اور حالات کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ زہرا کی آواز مضبوط تھی۔ اور ہم مل کر سب کچھ ٹھیک کریں گے۔ زہرا نے بالاج کو گلے لگا لیا۔ مجھے آپ کی صحت، آپ کی خوشی چاہیے اور کچھ نہیں۔ ہماری محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ ہم ہر امتحان کا سامنا مل کر کریں گے۔ تم میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہو زہرا، اور شاید تمہارے بغیر میں یہ سب نہیں سہ سکتا۔ یہ رات ان دونوں کے رشتے میں ایک نیا موڑ لے آئی تھی۔ ان کے بیچ خاموشی کی دیوار آہستہ آہستہ گرنے لگی تھی، اور اب وہ مل کر آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ بالاج کی آنکھوں میں برسوں کی محبت اور درد سمٹ آیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو زہرا کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ زہرا، تمہیں یاد ہے بچپن میں تم ہمیشہ میرے پیچھے پیچھے گھومتی تھی۔ جب بھی میں کھیل کے لیے باہر جاتا تم ضد کرتی کہ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ زہرا کی آنکھیں نم ہونے لگیں، وہ ہلکا سا مسکرائی اور ماضی کے ان خوبصورت لمحوں میں کھو گئی۔ ہاں بالاج، اور وہ محبت آج بھی ویسی ہی ہے۔ میں تم سے تب بھی محبت کرتی تھی اور آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ وقت نے میری محبت کو کم نہیں کیا بلکہ اور بڑھا دیا ہے۔ بالاج نے اس کی بات سنی، لیکن اچانک اس کے جذبات کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زہرا کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح سسکنے لگا۔ زہرا، یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے۔ میں نے جو کچھ لندن کے آزاد ماحول میں کیا وہ سب آج میرے سامنے ایڈز کی صورت میں آ گیا ہے۔ میں اس بیماری کا مستحق ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو برباد کیا، لیکن تم بے قصور ہو زہرا۔ زہرا کے دل میں درد کی ایک ٹھیس دوڑ گئی۔ اس نے بالاج کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی، لیکن اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بالاج، ایسا مت کہو، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن خدا کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ تمہارے گناہ کی سزا میں نہیں بھگت رہی، یہ تو آزمائش ہے اور ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ بالاج نے آنسو پونچھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت نیک ہو زہرا، تم خدا کے بہت قریب ہو، شاید اسی لیے خدا نے تمہیں مجھ سے محفوظ رکھا۔ میں تم جیسی پاک دامن عورت کے قابل نہیں ہوں زہرا۔ تمہیں میری زندگی میں جھگڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنی دنیا کسی اور کے ساتھ بسا سکو، کسی ایسے شخص کے ساتھ جو تمہیں وہ خوشیاں دے سکے جو میں کبھی نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ زہرا کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں جواب دیا، طلاق؟ نہیں بالاج، یہ کبھی ممکن نہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا ہے، صرف خوشیوں میں نہیں بلکہ ہر غم و آزمائش میں بھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، یہ میرا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بالاج نے بے یقینی سے زہرا کی طرف دیکھا۔ لیکن زہرا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم ابھی جوان ہو، تمہیں ایک نئی زندگی مل سکتی ہے۔ زہرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بالاج، اگر تمہیں لگتا ہے کہ محبت صرف خوشی کے لمحات بانٹنے کا نام ہے تو تم غلط ہو۔ محبت قربانی کا دوسرا نام ہے، اور میری محبت ایسی نہیں جو صرف اچھے وقتوں میں تمہارے ساتھ ہو۔ میں تمہارے ہر غم میں، ہر دکھ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مجھے چھوڑنے کی بات دوبارہ مت کرنا۔ بالاج کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے، لیکن اس بار وہ آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ اس نے زہرا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ سے کہا، زہرا، تم جیسی عورت زندگی میں ایک بار ملتی ہے۔ شاید خدا نے مجھے تمہاری شکل میں دوسرا موقع دیا ہے۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر اس موقع کو ضائع مت کرو بالاج، ہم مل کر اس آزمائش کو بھی پار کر لیں گے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک نئی امید، نیا اعتماد اور نئی محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ دونوں کے درمیان اب صرف درد کا رشتہ نہیں تھا بلکہ یہ قربانی کا رشتہ بھی تھا جو انہیں ہمیشہ ایک دوسرے سے جوڑے رکھے گا۔ چند ہفتے گزرے۔ بالاج کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر تھکن اور کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ چہرہ زرد اور آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے نمایاں ہو گئے تھے۔ ساتھ ہلکا سا بخار بھی تھا۔ ہلکا سا بخار بھی کئی دنوں تک برقرار رکھتا۔ کھانسی، مسلسل جسمانی درد اور وزن میں تیزی سے کمی۔ اس کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ زہرا نے کئی بار اصرار کیا کہ وہ دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، لیکن بالاج ہر بار مسکرا کر کہتا، میں ٹھیک ہوں زہرا۔ پھر ایک دن وہ اچانک بے ہوش ہو گیا۔ زہرا گھبرا کر چیخی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے اور فوراً اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے کئی ٹیسٹ کیے اور زہرا کو بٹھا کر سنگین لہجے میں بتایا، مسز زہرا، بالاج کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے۔ ایڈز کا آخری مرحلہ ہے اور اس کا جسم انفیکشنز کی زد میں ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے لیکن بہتری کی امید کم ہے۔ یہ سن کر زہرا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بالاج کی طرف دیکھا اور بیڈ پر بے سدھ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا وہی شوق اور زندہ دل۔ شوہر اب موت کے قریب تھا۔ ہسپتال کا ماحول بھاری ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسز کی مسلسل آمد و رفت جاری تھی، لیکن زہرا کے لیے وقت جیسے رک چکا تھا۔ جب گھر میں خبر پہنچی کہ بالاج ایڈز جیسی بیماری میں مبتلا ہے تو جیسے سب پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ تم بہت بہادر ہو زہرا، فریال نے اسے تسلی دی جو ہسپتال میں اس کے ساتھ موجود تھی، لیکن زہرا کے چہرے پر ایک اداسی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ بالاج کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اس کی سانسیں اب تیز اور بے ترتیب ہو چکی تھیں۔
زہرا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ بالاج پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں نے تمہارے بغیر جینے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ لیکن بالاج کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ سب کچھ جان چکا ہو۔ بالاج نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں بولا، زہرا تمہیں کبھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، بس یہی چاہتا ہوں کہ میری یاد ہمیشہ تمہارے دل میں زندہ رہے۔ محبت کبھی نہیں مرتی زہرا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور زہرا نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ بالاج کی موت پورے گھر خاندان کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ زہرا خاموشی سے کھڑی تھی، جیسے اس کی روح کا کوئی حصہ ہمیشہ کے لیے چھن گیا ہو۔ چند دن بعد زہرا اپنی دوست فریال کے ساتھ بالاج کی قبر پر بیٹھی تھی۔ وہ زمین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، فریال، بالاج میری محبت تھا، میرا خواب تھا، لیکن میری محبت ادھوری رہ گئی۔ ہم دونوں کبھی ایک نہ ہو سکے۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ میں نے ہر دن اس کے قریب رہنے کی خواہش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ اب اس کی صرف یادیں رہ گئی ہیں، اور وہ بھی میری آنکھوں میں آنسو بن کر۔ فریال کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ زہرا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ جسمانی طور پر تم سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ تمہارے دل میں زندہ رہے گا۔ زہرا نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہاں فریال، شاید محبت کی حقیقت یہی ہے، کبھی ملن، کبھی جدائی، لیکن اب میرا دل جانتا ہے کہ بالاج ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گا۔ میری ادھوری محبت، میری مکمل دعا بن کر میرے ساتھ رہے گی۔